روایت نمبر 360 360 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من عبد يرفع یدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے حتی یبدو ابطہ، اتنا ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اس کے بغل نظر آنا شروع ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں جو نارمل ہم جو اٹھاتے ہیں ویسا نہیں، جب کبھی بندہ ایسے اونچا اٹھا لیتا ہے، اونچا جب ہاتھ اونچا اٹھا لیتا ہے، ابطہ یسأل اللہ مسألۃ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، الا آتاہا ایاہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے، ما لم یعجل، جب وہ جلد بازی نہ کرے۔ جب کبھی کوئی بندہ ہاتھ زیادہ اونچا اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، اگر وہ جلد بازی نہ کیا تو۔ اب اس میں دو چیزیں قابل تشریح ہے۔ نمبر ایک تشریح کیا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو قبول ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی اپن دعا کرے پورے ہاتھوں اوپر اٹھا لینا، نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد تضرع ہے، یعنی آدمی دعا کرتے ہوئے جذبات میں آتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور پکارتا ہے، اور ایک کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ جی آپ دیکھیں کبھی جذبات سے جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہاتھ انسان کے اوپر اٹھ جاتے ہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ تو یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ اتنا اٹھا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پورا دل سے پکارتا ہے اور جذبے سے پکارتا ہے، یہاں پر یہ مراد ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے ما لم یعجل، کہ وہ جب جلدی نہیں کرے گا تو اس کو ضرور ملے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ قالوا یا رسول اللہ وکیف عجلتہ، یہ بات خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر دیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جلد بازی کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی دعا کرے تو جلدی کرنا کیا مراد ہوتا ہے اس میں؟ قال یقول قد سألت وسألت ولم اعط شیئا، بندہ کہتا ہے، جلد بازی کرنے کا مراد یہ ہے، بندہ کہتا ہے بہت دعا کرا بھائی، بہت گڑ گڑایا، اللہ سے بہت مانگا مگر نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ جو بندہ کرتا ہے نا، یہ نہیں دیا نہیں دیا، انسان کے اندر جلد بازی رہتی ہے، انسان کے اندر جلد بازی رہتی ہے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ تعمیر کیے تو وہاں پر ایک دعا کرے تھے، کئی دعائیں ہیں آپ کی، اس میں ایک دعا یہ بھی فرمائے تھے، اے اللہ اس مکہ کے رہنے والوں کو، اے اللہ ہر طرح کے پھل عطا فرما، ورزق اہلہ من الثمرات، یہ وطن کو پیسفل بنا دے مکہ کو، اور یہاں کے جو ہے کھانے، مختلف قسم کے کھانے ان کو عطا فرما۔ والد بزرگوار کہتے تھے، میرے جو استاد اول بھی ہے، سب سے پہلے استاد بھی ہیں میرے، حضرت حبیب موسیٰ الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، والد بزرگوار فرماتے تھے کہ دیکھو بیٹے لوگ جلد بازی کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے ہیں اور اس کے آثار یعنی قبول ہوتے ہوئے ہر ایک لمحہ، یعنی اس کے بعد سے جو مکے کی ترقی ہوتے رہی، آج اس لیول پر آ گیا ہے مکہ مکرمہ کہ دنیا کا ہر پھل ہر پکوان پورا سال وہاں پر موجود رہتا۔ یہ پرانی بات بتا رہا ہوں میں، تقریباً 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہم جب قطر میں تھے اس وقت کی بات۔ اس وقت والد صاحب فرماتے تھے دیکھو بیٹے دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے، اہل مکہ کے لیے دعا کرے تھے اور اہل مکہ کو برابر وہ چیز مل رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا آج تک اثر انداز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، جس بندے کو دینا ہے دیتا ہے، جب وقت آتا ہے تب برابر اس کو عطا کرتا ہے۔ بندہ جلد بازی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ابھی مل جانا، ابھی مل جانا، ابھی مل جانا، جی صحیح وقت پہ اس کو دینا ہوتا۔ بچے جلد بازی کرتے ہیں، بچے جو یعنی بچے مطلب دماغ سے جو بچے ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے رہتے ہیں نا، آپ ان کے سامنے ایک کیک رکھیے اور کھانا رکھیے اور بچوں کو بولیے کھانا کھا لو پھر کیک ملے گا، بچے تڑپتے رہتے کہ بھئی کھانا نہ کو بھی پہلے کیک دے دو، پہلے چاکلیٹ دے دو، پہلے مٹھا دے دو۔ تو کیا ہے یہ؟ یعنی خواہش ضرور ہے مگر اس کو نہیں معلوم کہ اس کے صحیح ٹائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہوتا، بندہ مانگ رہا ہے، یقیناً اس کو عطا کرنا ہے، لیکن کب عطا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم رہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنا، کبھی بھی یہ نہیں کرنا اللہ سے تو مانگا تھا صاحب اللہ تعالیٰ دیا نہیں دیا نہیں، اللہ تعالیٰ دے گا، جو صحیح وقت ہے اس پر تجھ کو عطا کرے گا، جلد بازی نہیں کرنا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔